بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ معاملات کے حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں، معاملات دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ اس میں تیسرے نمبر پر ہے معاملات۔ معاملات کے معنی ہیں عامل یعامل، معامل آپس میں معاملہ کرنا۔ معاملات کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے واسطہ پڑے، اور معاملات کی 5 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ نمبر 1 المعاوضات المالیہ، مالی لین دین، جیسے آپس میں ہم کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو مالی لین دین۔ نمبر 2 ہے المناکحات، شادی بیاہ وغیرہ، رشتے سے لے کر کے اولاد تک میاں بیوی کا جو تعلق ہے اور جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، یہ بھی معاملات میں آتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا انسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے المخاصمات، انسان دنیا میں رہتا ہے، گھر سے لے کر ملک تک اور معاشرے تک اختلافات بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہ جو آپس میں جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں اور عدالت ہے، امور عدالت ہیں، یہ بھی معاملات کی ایک قسم ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے الامانات، امانتیں۔ امانت کا جو مفہوم ہے وہ بھی بڑا وسیع ہے۔ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہیں، کسی کے پاس امانت رکھی، کسی بھی حوالے سے امانت، یہ بھی وقف چیزیں ہیں، یہ امانت ہے۔ تو الامانات یہ معاملات کی ایک قسم ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے الترکات، وراثت کے احکام۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، کیا ہے۔ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، ان کی ایک مستقل تفصیل ہے، عنوان ہے۔ تو یہ معاملات کی 5 قسمیں لکھی ہیں۔ اور معاملات کے حوالے سے دیکھیں، اللہ نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں قرآن کریم میں، 2 صورتیں ہیں، دونوں جڑواں ہیں۔ ایک ہے سورۃ المائدہ اور ایک ہے سورۃ النساء۔ پہلے نمبر پر ہے سورہ النساء اور دوسرے نمبر پر ہے سورۃ المائدہ۔ انسان کی بنیادی ضروریات 2 ہیں۔ دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور جتنی محنت دنیا میں ہو رہی ہے، اس پوری محنت کا خلاصہ اور نچوڑ 2 چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا گھر ہے، انسان کی بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، انسان کا کنبہ ہے، خاندان ہے، گھر ہے۔ ایک تو یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے انسان ساری محنت کرتا ہے۔ اور دوسری بنیادی ضرورت ہے انسان کا معاش، اس کا روزگار، اس کا کاروبار، چاہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہو، چاہے وہ ملازمت مزدوری کرتا ہو۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے گھر کے معاملات پر کی طرف توجہ دلائی، اپنے گھر کو بہتر کیسے کیا جائے، گھر کا ماحول بہتر کیسے بنے۔ اس میں وراثت کے احکام بھی ہیں، اس میں میاں بیوی کے آپس میں تعلقات بھی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کئی چیزیں ہیں۔ تو یہ گھر۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے معاش کا ذکر فرمایا ہے، حلال، حرام، جائز، ناجائز، صحیح، غلط۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے مسلمانوں کو، اپنی خواتین کو۔ سورہ نساء کی تعلیم دو، سورہ نساء ہے، سورۃ النور ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ سورہ نساء میں گھر کے جو ضروری مسائل ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر سورہ نور کے اندر نظام عفت اور عصمت کا ذکر اللہ نے کیا ہے، زندگی پاک صاف کیسے بنے۔ سورہ
احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پردے کے اصول اور اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ فرمایا اپنی خواتین کو ان صورتوں کی تعلیم دو اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو تاکہ روزگار حلال ہو، صاف ستھرے طریقے سے کمائے۔ تو یہ بنیادی ہے۔ اب معاملات کے حوالے سے اسلام نے کچھ اصول ہمیں بتائے ہیں، لیکن سب سے پہلے نمبر پر تو یہ بتایا کہ الدین المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے، اخلاق کا شعبہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ وہاں دیکھ کہ سارا پتہ کہاں لگتا ہے انسان کا کہ یہ کتنا مومن ہے اور کتنے اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس ساری چیزوں کا پتہ معاملات میں لگ جاتا ہے۔ سچ ہے، جھوٹ ہے، حرص لالچ ہے، قناعت ہے اور بدگمانی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غلط بیانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نمایاں ہوتی ہے کہاں پر؟ معاملات میں۔ جب انسان کا انسان سے واسطہ پڑتے تو وہاں اس کے اخلاق کا بھی پتہ لگتا ہے اور اس تمام چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ پھر ایمان کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کتنا مومن ہے۔ ایک عام بندہ معاملات کرتا ہے دنیا دار، اور پھر ایک مومن کرتا ہے، دونوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ مومن اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، وہ برکت کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ اگر یہ ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہو، تو مسلمان کے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ قرآن کریم نے اسی حوالے سے تو اس طرف توجہ دلائی ہے، ویل للمطففین، خرابی ہے، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، معاملات میں گڑبڑ کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ یاد آ جاتا ہے، انسان چوکن بھی ہو جاتا ہے، انسان کو ہر چیز یاد آ جاتی ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کا حق دیتے ہیں تو اس میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ گمان اور خیال نہیں رکھتے کہ ایک دن وہ کھڑے کیے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ اور بڑا المیہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنی مارکیٹوں میں اور اپنے معاملات میں جا کے دیکھ لیں، نماز بھی پڑھتے ہیں دینی میں، لیکن معاملات کو ہم نے دین کا حصہ نہیں سمجھا۔ وہ کہتے ہیں شاید یہ عبادات الگ چیز ہے، معاملات الگ چیز ہے، اور اس میں بڑی کمزوریاں نظر آتی ہے۔ وہ جو اس پہ ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ سب جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہماری تربیت ایک ایسے ماحول میں ہو رہی ہے، ہمارے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ایسے ماحول میں کہ بس ہمیں پیسے کمانے ہیں۔ معاملات کے کیا اصول ہو؟ ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو باقاعدہ مارکیٹوں میں یہ اصول تھے کہ جب تک اگر آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی کاروبار آپ نے شروع کیا، جب تک اس کاروبار کے معاملات آپ کو پتہ نہ ہو اور اس حوالے سے آپ کے پاس معلومات نہ ہو تو آپ وہ کاروبار بھی نہیں کھول سکتے۔ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو میں کاروبار شروع کر رہا ہوں اس کے اصول کیا ہے، شریعت اس میں کیا کہتی ہے، دنیا کے معاملات اس میں کیا کہتے ہیں۔ جو مارکیٹ کے اصول ہوتے ہیں عام طور پر جب تک شریعت سے متصادم نہ ہو تو وہ بھی شریعت کے اصول ہے۔ اگر جائز انسانوں نے بن کر جائز اصول بنائے ہیں اور اسی پر مارکیٹ کا انحصار ہے، نظام چل رہا ہے، اور کوئی ایسی شق اس میں نہیں ہے جو شریعت سے متصادم ہو، تو وہ تو شریعت کے اصول ہے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس طرف توجہ دلائی، فرمایا دیکھیں آخرت پر یقین جب کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر انسان کا ذہن اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کو کیا پتہ ہے کہ وعدہ خلافی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اوفوا بالعہد، وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جو امانت کا خیال نہ رکھے اس کا ایمان نہیں رہتا، کمزور پڑ جاتا ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا خیال نہ رکھے تو اس کا دین قائم نہیں رہتا، تو اس طرف بھی ذہن نہیں جاتا۔ تو یہ بہت اہم اصول ہے، اور اب تو ہمارے اداروں سے ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کاروبار کے یہ طریقے تو سمجھائے تھے کہ مال کیسے کمانا ہے اور مال کیسے بڑھانا ہے، یہ تو بچوں کو ذہن دیا جاتا ہے
اور اس کے دماغ میں جب وہ نکلتا ہے مارکیٹ میں وقت سے پہلے بیٹھتا ہے اور خالی ذہن ہو کے بیٹھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ کمانے ہیں۔ اب اس میں مین کردار ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ کی سوچ اچھی ہے، ان کا ذہن اچھا ہے تو بچہ تو کسی حد تک کنٹرول لیتے ہیں، ماں باپ کنٹرول کر لیتے، نہیں تو معاملات اکثر گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کل کے دور میں کسی کی ضمانت بھی نہیں لینی چاہیے۔ بچہ معاملہ کر رہے ہیں، والد کو پتہ نہیں ہے، والدہ کو پتہ نہیں ہے، گھر کے ذمہ دار حضرات کو پتہ نہیں ہے، اور ادھار پہ ادھار لے رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، کہتے میرا بیٹا ہے میں بیٹھا ہوں نا، یا میرا بھائی ہے میں بیٹھا ہوں۔ بھائی آپ بیٹھے تو ہیں لیکن پیچھے دیکھو معاملہ کیا کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ ایک معاملات تو اعتماد کا نام ہے، ایک دفعہ اعتماد کو نقصان پہنچ گیا تو پھر اس کو بحال کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو اپنے بیٹے سے پہلے پوچھے کہ بیٹا آپ قرضہ لے رہے ہو، ادھار لے رہے ہو، یہ آپ کس طرح معاملات کر رہے ہیں، مجھے سمجھائیں۔ پھر جا کے اس کو سمجھائے بھی۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بیچارے عزت دار لوگ تھے، ان کا مارکیٹ میں نام تھا، لوگوں میں نام تھا، لیکن بچوں نے ایسے معاملات کر دیے کہ ان کو زمین پہ بٹھا دیے۔ اب وہ بیچارے اپنے قرضے بھر رہے، اپنے گھر تک بیچ دیے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ کاروبار کو بالکل ختم کر دیا، اس لیے کہ لگ گئے اس میں۔ اور یہ آج کل بہت عام ہو رہا ہے، اس لیے اس پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دے۔ تو پہلا اصول معاملات کے حوالے سے یہ دین والمعاملہ، دین معاملات کا نام ہے۔ مسلمان کا، انسان کا پتہ معاملات کے وقت لگتا ہے۔ بڑے اچھے دوست ہیں بیٹھے ہوئے، گپ شپ اور ہر طرح، لیکن جب معاملات ہوتے ہیں نا پھر پتہ لگ جاتے کہ ہم کتنا پانی میں ہیں، اندازہ ہو جاتے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب معاملات کرے، دیکھیں میں کسی کے ساتھ ہمدردی کروں، میرا ذاتی مال ہے، میری ذاتی چیز ہے، میں کسی کو دوں کسی کو نہ دوں، کتنا دوں، میں آزاد ہوں، ہمدردی میں کتنی۔ لیکن جب میں کسی کے ساتھ لین دین کروں، فرمایا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح رہو، لین دین اجنبیوں کی طرح کرو، گویا کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ لکھت پڑھت کرو، لکھو، طے کرو، گواہ کی ضرورت پڑے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت وہ آیت مدائنہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، اور لین دین سے متعلق ہے، خصوصاً ادھار کے لین دین سے متعلق۔ وہاں بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس کا نام ہی آیت مدائنہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ادھار دینا۔ یہ بھی بڑا اہم وہ ہے۔ فرمایا حتی الامکان کوشش کرو کہ کسی سے ادھار مت لو۔ یہ تو انتہائی آخری آپشن ہوتے ہیں انسان کے پاس کہ جب ان کو اور راستہ ملے نہیں مجبوری میں، اور اگر لے تو پھر اس کا خیال رکھے، کسی سے لے تو اس کو وقت سے پہلے ادا کر دے۔ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ وقت آنے پر اگر نہ دے سکے تو پہلے سے، بجائے اس کے کہ وہ کل مطالبہ کرے ٹائم مکمل ہونے کے بعد، آپ وقت سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اور سب سے بہتر شکل کہیں اور سے لے کر کے ان کو ادا کر دو، لیکن ان کے سامنے ایسا نہ ہو ہمارا اعتماد خراب ہو جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ میں نہیں دے سکتا وقت پہ، تو میں جا کے ان کو کہوں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ٹائم دے۔ یہ بھی مجبوری میں ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اعتماد اپنا خراب نہ ہو۔ بھائیوں کی طرح رہو، لین دین اجنبیوں کی طرح کرو۔ اور پھر معاملات کے حوالے سے ہمیں جو اصول بتایا، ولا شک ان کل ما افضى الى النزاع والضرر ممنوع شرعا، ہر وہ چیز جو مستقبل میں جس سے جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ دیکھو جھگڑے کا کہ یہ جھگڑے کا تو یہ پتہ نہیں لگتا، ایک دوسرے سے بڑے بیٹھے ہوئے میرے دوست ہے، میرے ساتھی ہے، میرا بڑا یار ہے، لیکن وہ تو اس وقت تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ میرے ساتھ مطلب میرا مستقبل میں یہ ہوگا۔ اب دلوں کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ جس سے بدگمانی کا دروازہ کھلے۔ اب آپ کی پوزیشن ہے نہیں ادا کرنے کی، ادھار لے رہے، بینک سے ادھار لے رہے، قرضے لے رہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کسی نے ادھار لیا ہے بینک سے، اس کو زکوٰۃ دینا، تو میں پوچھتا ہوں کہ دیکھیں ادھار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ادھار کاروباری ہوتا ہے، ایک ادھار مجبوری کا ہوتا ہے، اپنے گھر کی ضرورت کے لیے لے رہے۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ اب وہ فیکٹریاں لگا رہے ہیں، بینک سے قرضے لے رہے، یہ تو انسان وہ بندہ لیتا ہے جس کی حیثیت بڑی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے الگ مسئلہ ہوتا ہے شرعاً، اور اپنی ضرورت کے لیے اگر کسی سے ادھار لے رہا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہر ایسا معاملہ جو مستقبل میں جھگڑا پیدا کرے یا اختلافات پیدا کرے، بدگمانی پیدا کرے، وہ شرعاً ہمارے دین میں منع ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا
کہ اگر کوئی چیز میں بیچ رہا ہوں اس میں نقص ہے، عیب ہے، خرابی ہے، اس کو واضح کر کے بتاؤ، بھائی یہ قیمت ہے اس کی لیکن یہ خرابی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ چیز میں بیچ رہا ہوں یہ خرابی ہے، اس کو واضح کر۔ عیب کو چھپانا یہ گناہ ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ معاملات کے بہت بنیادی اصول ہے جو ہمیں دین نے اور شریعت نے بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ مارکیٹ میں تشریف لے گئے تو دیکھا غلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اس میں تو دیکھا اندر گیلا ہے اور بعد جو ہے وہ سوکھا ہے، تو بلایا کہ کن کا ہے، ان کو بلایا، کہنے لگے بھائی یہ کیا کیا ہے آپ نے، یہ تو اندر گیلا ہے اور بعد سے سوکھا ہے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا۔ فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمیں تو دیکھیں بڑا المیہ ہمارے مسلمانوں کا، جو چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی تھی، دین نے بتائی تھی، اور اب وہ چیزیں اغیار نے اختیار کر لی ہے اور ہم اس میں ایک یعنی بن گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت خیال رکھیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے معاملات کو درست رکھنا، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا۔ اور اس حوالے سے میں تو یہ بھی کہتا ہوں، دیکھیں یہ جو شادی بیاہ ہے یہ بھی معاملات کی قسم ہے۔ میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو شادی سے پہلے اچھے علماء سے تعلق رکھو اور اپنے بچوں کو کورس کراؤ، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے۔ کل اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر پارٹیاں بن جاتی ہیں اس سے پہلے، اور یہ 3 طلاق کا لفظ تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو فیشن بنا دیے۔ کتنا بڑا گناہ ہے 3 طلاق دینا، تو مسلمان کی زبان پر آنا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے دیتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی کھلونا ہے بالکل، اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ بھائی دین نے تمہیں کہا تھا کہ یہ تم 3 طلاقیں دیا کرو، یا تم اس طرح کے، یا علماء نے تمہیں کہا تھا، اس لیے پہلے سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ بہت ساری چیزیں حفظ ما تقدم کے طور پر وہ سیکھی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ انسان زندگی کا حصہ ہے، تاکہ پہلے سے ان کو معاملات معلوم ہوں۔ پھر ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں، دیکھیں معاملات اس وقت 2 قسم کے دنیا میں، ایک ہے اختیاری معاملات، ایک ہے غیر اختیاری معاملات۔ ایک وہ معاملات ہے جو میرے بس اور میرے اختیار میں ہے، میری مرضی ہے کہ میں جس طریقے سے کروں، کوئی میرے لیے قانونی رکاوٹ نہیں ہے، ادارے رکاوٹ نہیں ہے، سسٹم رکاوٹ نہیں ہے، میرا معاملہ ہے میرے ہاتھ میں جس طرح کروں، اس میں تو جتنا بہتر طریقے سے کرے، تقوی کو مد نظر رکھے، اصول کے مطابق کرے، اس لیے کہ میرے اختیار بس میں ہے۔ وہاں پر غلط طریقے سے کرنا، حرص لالچ کرنا، غلط بیانی کرنا، دھوکہ دینا، یہ تو بہت بڑا یعنی بڑا گناہ ہے۔ اور ایک غیر اختیاری معاملات ہے۔ غیر اختیاری معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ملک میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اگر وہ چیز دنیا کا بین الاقوامی نظام ہے اس وقت وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، تو غیر اختیاری معاملات جو میرے بس میں نہ ہو، وہاں فتویٰ، کسی اچھے عالم سے تعلق ہو، مفتی سے تعلق ہو، ان سے فتویٰ لے کر کے کاروبار کرے۔ تو اختیاری معاملات میں کوشش کرے کہ تقویٰ پر چلے، اور غیر اختیاری معاملات میں جہاں رکاوٹیں مسائل آتے ہیں وہاں فتویٰ لے کر کے ان کے مطابق معاملہ کرے، تو بڑی سہولت آسانی رہتی ہے۔ اور معاملات ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، اور اس طرف مسلمانوں کو بہت توجہ بھی دینی چاہیے، اپنے بچوں کو تربیت بھی دینی چاہیے، خود بھی علماء کی مجالس میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے اور تربیت لے کر کے وقتاً فوقتاً اپنے معاملات کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ معاملات کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، کاروبار سمجھ کر نہیں۔ مسلمان اور غیر مسلم کے کاروبار میں فرق ہوتا ہے، ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اس کو۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال یہ ایک فریضہ ہے اور ہمیں اس کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو یہ معاملات کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لی۔